قدیم مصر، جہاں موت کے بعد کی زندگی کے راز پتھروں میں قید ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر مصر کا وہ عظیم دریا نائل ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک ایسا فرعون جس کا خواب اس کی موت کی دستک بن گیا، اور ایک ایسا لڑکا جسے پوری سلطنت منحوس سمجھتی تھی۔ آج کی یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے معجزے یعنی میریکل کی داستان ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ راز ہزاروں سال پرانا ہے۔ صدیوں پہلے مصر کی گلیوں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زوسر تھا۔ زوسر کوئی عام لڑکا نہیں تھا، اس کا باپ سلطنت کا ایک بڑا مسیحا تھا، لیکن اسے ایک ایسی سازش میں پھنسا کر قتل کر دیا گیا جو اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ زوسر اب اپنے استاد، جو ایک پراسرار جادوگر تھے، کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کے استاد نے اسے ایک سنہری دستاویز یعنی گولڈن پپائرس دی اور کہا، زوسر، اس پر لکھے لفظ صرف تب ظاہر ہوں گے جب مصر پر قیامت ٹوٹے گی۔ ان رازوں کو اپنی جان سے زیادہ محفوظ رکھنا۔ مصر کا نیا فرعون امینہوتپ سخت مزاج اور مغرور تھا۔ ایک رات اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیند حرام کر دی۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں یعنی فیٹ کاؤز نائل ندی سے نکلی ہیں، اور پھر 7 دبلی پتلی گائیں آئیں اور ان موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ پورا مصر راکھ میں بدل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے اعلان کیا، جو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے گا اسے بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ مصر کے بڑے بڑے جادوگر اور حکیم ناکام ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ دربار میں خون کی بو پھیل گئی۔ جب زوسر نے یہ سنا تو اس نے سمجھ لیا کہ سنہری دستاویز کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دربار میں داخل ہوا۔ سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر فرعون نے اسے موقع دیا۔ زوسر نے کہا، سلطان، یہ 7 گائیں دراصل 7 سال ہیں۔ اگلے 7 سال مصر میں اتنی فصل ہوگی کہ خزانے بھر جائیں گے، مگر اس کے بعد 7 سال کا ایسا قحط آئے گا کہ نائل ندی کا پانی بھی ختم ہو جائے گا اور لوگ ایک ایک نوالے کو ترسیں گے۔ فرعون کا وزیر ہورمہب زوسر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ڈرتا تھا۔ اس نے فرعون کے کان بھرے، سلطان، یہ لڑکا کوئی نجومی نہیں، یہ تو صرف آپ کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ فرعون نے زوسر کو ایک گہرے اندھیرے قید خانے یعنی ڈنجن میں ڈال دیا اور کہا، اگر 1 سال تک تمہاری بات سچ نہ ہوئی تو تمہارا جسم چیر دیا جائے گا۔ قید میں زوسر نے اپنی کتابوں اور ستاروں کے علم سے ایک ایسی نئی یعنی فلوٹ بنائی جسے بجا کر وہ اپنے غم بھلاتا تھا۔ کہتے ہیں اس کی دھن سن کر قید خانے کے چوہے اور سانپ بھی اس کے دوست بن گئے تھے۔ ایک رات وزیر نے ایک قاتل بھیجا، مگر زوسر کے انہی جانور دوستوں نے قاتل کو دھر لیا۔ ٹھیک 1 سال بعد نائل ندی سوکھنے لگی، زمین پھٹنے لگی اور فصلیں جل گئیں۔ فرعون گھبرا کر جیل پہنچا اور زوسر کے تگموں میں گر گیا۔ زوسر نے اسے اٹھایا اور کہا، اب وقت رونے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ زوسر نے اپنے استاد کی کتاب سے سیکھا ہوا ایک نیا انجینئرنگ طریقہ استعمال کیا۔ اس نے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا اناج گھر بنوایا جہاں ٹھنڈی ہوا فصلوں کو برسوں تک خراب ہونے سے بچاتی تھی۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے کم پانی میں کھیتی کرنی ہے۔ 7 سال گزر گئے۔ جب پوری دنیا بھوک سے مر رہی تھی، مصر کے پاس اتنا اناج تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی کھلا رہا تھا۔ جب قحط ختم ہوا، فرعون نے زوسر کو اپنا تاج پیش کیا، مگر زوسر نے تاج لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان، جس تاج کے لیے لوگ بھائی کا قتل کرتے ہیں وہ میرے استاد کے دیے ہوئے علم کے سامنے مٹی ہے۔ مجھے صرف میرے باپ کی عزت واپس چاہیے۔ فرعون نے فوراً زوسر کے باپ کو بے گناہ قرار دیا اور اس کی یاد میں ایک بڑا مینار بنوایا۔ زوسر شہر چھوڑ کر دوبارہ اپنی پرانی جھونپڑی میں چلا گیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ مصر کا ہر بچہ اسے اپنا ہیرو مانتا تھا۔ وہ مکاری وزیر خود اپنے ہی جال میں پھنس کر شہر سے نکال دیا گیا، اور کہتے ہیں آج بھی اس کی روح صحراؤں میں بھٹکتی ہے۔